ایک فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد رضا نے دروازہ کھولا۔ فقیر کہنے لگا مجھے بھیک دے دو ورنہ تمہارا گھر الٹ جائے گا، میں گھر چھت الٹا دوں گا۔ امام احمد رضا خان بریلوی بولے اوے تیرا کام ہے بھیک مانگنا، بھیک مانگ، شریعت کے کاموں میں ہاتھ نہ ڈال، تو غیر شرعی بات کر رہا ہے، تیری اوقات نہیں تو چھت الٹ سکے، تیری اوقات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بولی، کیونکہ عورت تھی، خواتین کے اعتقاد مشترک نہیں ہوتے۔ احمد رضا فقیروں سے نہیں الجھتے۔ امام احمد رضا خان بولے اماں جان میں فقیر سے نہیں الجھ رہا، میں اس سے الجھ رہا ہوں جو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف بات۔ تھوڑی دیر ہوئی تو امام احمد رضا خان کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان چھت سے پہ کھیل رہے تھے، زمین پہ نیچے گر گئے، چھت سے نیچے گرے تو اعلیٰ حضرت کی والدہ کہنے لگی احمد رضا میں نے بولا تھا نا فقیروں سے نہیں الجھتے۔ امام احمد رضا اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اسی وقت جناب مصطفیٰ رضا خان جو بعد میں مفتی اعظم کہلائے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو کے کپڑے چاڑ کے پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ چھت سے گرے بچہ، ہڈی پسلی ٹوٹی جاتی ہے، سٹ لگ جاتی ہے، لیکن وہ بچہ رویا بھی نہیں، لگی بھی نہیں۔ کیوں؟ امام احمد رضا کی والدہ کہنے لگی احمد رضا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بچہ چھت سے بھی گرا پھر بھی کچھ تکلیف نہیں ہوئی، لگی نہیں۔ امام احمد رضا کہنے لگے اے اماں جان رب میرے اعتقاد کو، میرے یقین کو، میرے ایمان کو آزما رہا تھا کہ میں اپنے ایمان میں، یقین میں کتنا پختہ ہوں۔ جب میں ایمان میں پختہ نکلا، اپنے یقین میں پختہ نکلا، تو اس لیے اللہ نے اس بچے کو جو میرا بیٹا تھا کوئی تکلیف نہیں دی۔ آج ہمارے دور میں یہ وقت آ چکا ہے کہ کچھ خسرا جناب آ گیا جی، بچہ پیدا ہو گیا نا، خسرا آ گیا کہ اسی کہنے ہیں نہیں جناب یہ خسرے کو نچایا نہ تو گھر اولاد نہیں پیدا ہونا۔ اکثر ہے تو نہیں جی خسرے مجھے لٹایا بدوا لگ جائے گی، یار وہ ہے ہی پورا سر سے پاؤں تک شریعت کے خلاف، وہ جی بدوا کی خبر۔ اب اس کو گھر میں لیا نہیں جی نہ نچوایا خسرے نو تو بچہ پیدا ہے، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، الٹا اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا رب کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے نہیں کچھ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نا جو مرشد خانہ تھا نا، تو ان کے مزار پہ عرس کے وقت کچھ لوگ نے تبلے والے لے آئے قوالی کرانے واسطے۔ امام احمد رضا خان کو دیکھا تبلے والے نے قوالیاں کرنا لیا، امام احمد رضا خان کہنے لگے وہ کیا ماجرا ہے، کیوں کرتے ہو پہ؟ کہنے لگے حضور پیراں دا عرس ہے نا، تو کوئی میں کہ قوالی ہو جائے تو ماحول بن جائے۔ اج کل بھی اسی انج اکثر کرنے ہیں، ڈھول باجے ہو جان جناب، وہ کڑولیاں لے کے عورتیں آ جائیں تو ڈھول بن جائے درباراں تے، معاذ اللہ۔ فاضل بریلوی کہنے لگے اور مرشد خانہ اس دنیا تو پیر صاحب چلے گئے نا، قبر چ تے آرام کرن دے، تسی میوزک لے کے تبلے لے کے قبر تے آ گئے ہو، مزار تے آ گئے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ فاضل بریلوی کہنے لگے میں اپنے مرشد خانے پہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، روک دیا، تبلے والوں کو قوالی والوں کو واپس بھیج دیتا۔ یعنی شریعت کے اتنے پابند تھے امام احمد رضا خان، اور شریعت کے اتنے پابند سی۔ ایک شخص آیا، انہوں نے بڑے بڑے بال نے، کندھیاں تو تھلے تک بال، اعلیٰ حضرت دیکھو امام احمد رضا خان فوراً کو دس دن دے ہجرا شریعت کے خلاف کام کرتا ہی، دس دے ہی کیا کام تیرا شریعت کے خلاف ہے۔ فرمانے لگے ہو نوجوان اپنے بال کم کر، یہ کندھوں سے نیچے کرنا یہ عورتوں کی مشابت ہے، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے۔ بندہ کو بول کے کہنا جی حضور میرے پیراں بھی ہیں جی بڑے بڑے بال رکھے، پیراں بھی اج کل بھی بڑے ایسے پیر آ گئے ہیں جنہوں نے شریعت کے خلاف بال رکھے ہیں، وہ ہے شریعت کے خلاف، وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ دو نمبری میں اچھا کام تو نہ ہوا۔ کہنے لگا حضور میرے پیراں بھی بڑے بڑے بال رکھے نا، اس واسطے میں بڑے رکھے نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے، کہنے لگے اے شریعت کے پیر کی نہیں، شریعت مصطفیٰ کی،
شریعت یہ کندھوں تک شریعت میں اجازت ہے زلفیں رکھنے کی سنت کے مطابق. جب کندھوں سے نیچے چلے جائیں تو وہ زلفیں نہیں رہتی، وہ حرام ہو جاتی ہیں، ان کی مشابہت عورتوں سے ہو جاتی ہے. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جس طرح شریعت کا تحفظ کیا، شریعت کا تحفظ کیا، اسی طرح ناموس رسالت پہ بھی پہرا دیا. ناموس رسالت کا بھی تحفظ اعلیٰ حضرت نے کیا، فتووں کی صورت میں بھی کیا، پھر شعر و شاعری کی صورت میں بھی کیا. جب کوئی بات کرتا، کوئی گستاخی کرتا، مصطفیٰ کی شان کے عظمت پہ کوئی حملہ کرتا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قلم اٹھاتے اور اس کے خلاف کلام لکھ دیتے شان مصطفیٰ میں. شان مصطفیٰ کی کلام لکھ دیں گے. جدو لوگ کہنے لگتے ہیں جناب والا یہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، معاذ اللہ، جس طرح بڑا بھائی اس طرح نبی بھی، معاذ اللہ. ایسے لوگ تھے، اس طرح کہنے لگے اعلیٰ حضرت کے دور میں، کیونکہ فتنے ہیں، ایمان پہ ایسے حملے ہوتے ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. بندہ سمجھا وہ ابھی صحیح گل کر دینا، ابھی اللہ اللہ ہی کر دینا. بات نبی کی ہے، اللہ اللہ تو شیطان بھی کرتا تھا. جب بات نبی کی آئی تو شیطان نے انکار کیا، میں تعظیم نہیں کروں گا. اللہ اللہ تک وہ بھی کرتا ہے نا، روح مونو مان جانا چاہیے کہ بڑی اللہ اللہ کیتی ہے. اج کل تو 50-60 سال عمر کسی نے اللہ اللہ کر لی تو جناب بڑی ہوگی. شیطان نے تو لکھاں سال عمر اللہ اللہ کیتی ہے، لکھاں سال، لکھاں، ہزاراں بھی نہیں. مردود کیوں؟ نبی کی تعظیم کا انکار. جب کوئی بات کرتا ہونا کہ جناب حضور تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور تو کہنا اپنے بڑے بھائی کی طرح سن، پھر ساری خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. پھر بعد کہنے لگے جناب تسی نبی دی تعظیم اینی کر دیو، اینی زیادہ عزت دے دیں دیو، اینی زیادہ تعظیم تے شرک ہو جاندی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا، لکھ دیتا شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. فاضل بریلوی کہندے نے او جیڑا مذہب رکھے نبی دی تعظیم نو شرک سمجھے او مذہب لعنتی، او دے خوب لعنت کرو. پھر کوئی کہنے لگے جی او ساڈی طرح ہی بشر ہیں، انہاں نو عام بشری سمجھو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا، لکھ دیتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. جب کوئی بات کرتا ان کے پاس کیا تھا، وہ تو غریب تھے معاذ اللہ، ان کے پاس کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا، لکھ دیتا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو دنیا دی گل کرنا ہے. فاضل بریلوی کہنے نے اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے ہور کو پھیر لیا، گئے دھوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے.
جب کوئی بات کرتا، کیونکہ فتنے بڑے تھے، ایک فتنہ کہنے لگا نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، نبی تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو فاضل بریلوی بولے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے کہ وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے ہے وہ ذرہ تیرا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب گلہ کرنے لگے ایک فتنہ بول کے کہنے لگا او جناب والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی تے مر کے مٹی ہو گئے۔ فاضل بریلی بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ کسی نے اس کے ساتھ کیا خوب کہا، جو مردہ کہے وہ تو مردہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، یہ منکر منافق یہ گندہ ہے واللہ، آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جدوں بھی کوئی گل کردا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اشعار دی صورت وچ ٹکا کے جواب دے دے، ٹکا کے۔ اور اعلیٰ حضرت دے اشعار اتنے مضبوط، دلی دا شاعر ہی داغ دہلوی، داغ دہلوی نو جدوں اعلیٰ حضرت دی شہرت دا پتہ لگیا، انہاں دے اشعار دا پتہ لگا، تے داغ دہلوی دے کول اعلیٰ حضرت دا بھائی امام حسن رضا پڑھدے سن، تعلیم حاصل کردے سن۔ داغ دہلوی کہندے حسن رضا تیرے بھائی دے قلم چنا زور ہے نا وزن ہے، بڑے تذکرے سنے نے، جا اس دفعہ چھٹی تے جا کے ایک نواں کلام لکھوا کے لے کے آ، نواں کلام جڑا پہلے نہ لکھیا ہوئے ہون لکھن۔ چھٹی گزاری امام حسن رضا نے، لیکن بھول کے کلام لکھوانا۔ جب اسٹیشن تے چھڈن آئے نا اعلیٰ حضرت ٹرین اسٹیشن پہ، ٹرین بٹھان لگے، وقت ٹرین چلنے دا قریب آ گیا، تو فوراً جناب امام حسن رضا قلم کڈیا، پینسل کڈی، فوراً کاغذ کا حضور میں اپنے استاداں نال وعدہ کر کے آئی ہوں تواڈے کول کوئی نواں کلام لکھوا کے لینا، بھول گیا ہوں لکھ دیو نواں کلام، وقت بالکل تھوڑا۔ تے اعلیٰ حضرت نے قلم لیا، پینسل لی تو لکھنا شروع کر دیتا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس کلام دا مقطع لکھنے دا ٹائم نہیں ملیا، ٹرین چل پی۔ او امام حسن رضا نے کاغذ پکڑیا، ٹرین دے اندر سوار ہو گئے، ٹرین چل پی ہے۔ ان جناب داغ دہلوی دے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا کلام آیا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ داغ دہلوی پردہ جا رہا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کلام پڑھدیاں اکھاں وچوں آنسو نے، کہندا حسن رضا ہر کلام دے آخر تے ایک مقطع ہوندا ہے، لیکن اس کلام دے آخر تے مقطع کیوں نہیں؟ امام حسن رضا نے وجہ دسی کہ ٹرین چل پئی، وقت نہیں ملیا، تے داغ دہلوی اکھاں چوں آنسو جاری نے، بول کے کہندا اے حسن رضا اس کلام دا مقطع میں خود لکھاں گا۔ داغ دہلوی کہندا ملک سخن کی شاخی تجھ کو رضا مسلم، اے اعلیٰ حضرت کلام دا مقطع اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے خود نہیں لکھیا، داغ دہلوی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ داغ دہلوی لکھ رہا ہے کہ ملک سخن کی شاہی اے تجھ کو رضا مسلم، اے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ حضرت محترم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس وقت کے فتنوں سے لڑے، فتنوں کا مقابلہ کیا۔ جب جنہوں نے حضور کی گستاخیاں کی نا،
کوئی کہنے لگا معاذ اللہ مار کے مٹی ہو گئے، کوئی کچھ فاضل بریلوی کہنے لگے یہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ تحریر کیا، ان کی گستاخیوں کی، جنہوں نے یہ گستاخیاں کی وہ کافر ہیں۔ بعد کہنے لگے جناب یہ بھی تو اللہ اللہ کرتے ہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں ابھی اللہ اللہ کرتے ہیں، ایسی بھی اللہ اللہ کرنے ہیں، بس وہ بھی نمازاں پڑھتے ہیں، ایسی بھی نمازاں پڑھنے ہیں، وہ تو بھی کہنے لگے جو وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، بس یار نبی کی تعظیم کی بات ہے نا، کوئی گستاخی چھوٹی سی کر دی ہے، بس کیا ہو گیا؟ کسی نے کہہ دیا معاذ اللہ وہ جانتے کچھ نہیں تھے، جواد کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کسی نے کچھ کہہ دیا، نہیں اللہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، اس دور میں بھی لوگ کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ فاضل بریلوی کہنے لگے شیطان بھی تے ہے جن لکھ سال عبادتاں کیتیاں، لکھاں سال عبادتاں کیتیاں، اللہ اللہ کیتیاں، جگہ جگہ رب نو سجدہ کیتا، جگہ جگہ اللہ کیتی، اللہ اللہ کیتی، اللہ اللہ کر کے رب دے سجدے کر کے شیطان اللہ دا اتنا مقرب ہو گیا کہ اللہ نے فرشتیاں دا سردار بنا دیا۔ پھر باری آئی جب نبی کی تعظیم کی، اللہ نے حضرت آدم کا بت بنایا، فرشتوں کو فرمایا تعظیماً سجدہ کرو، تعظیماً نبی کی تعظیم کرو، تعظیماً سجدہ کرو۔ انہاں جناب فرشتیاں سجدہ کیتا، شیطان نے انکار کیتا، شیطان انکار کیتا، اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور جا قیامت تک تیرے تے لعنت ہے، یا اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، سجدہ تجھے کرتا ہوں، عبادت تیری کرتا ہوں، پھر بھی لعنتی قرار دینا پیا۔ فرمایا جس کو میں منوانا چاہتا ہوں اسے نہیں مانتا، لعنتی ہے، انکا رجیم مردود ہے، انکا من الصاغرین ذلیل ہے، فاخرج نکل جا، کانا من الکافرین کافر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا میرے نبی آدم کی تعظیم کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا لعنتی بھی ہیں، مردود بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، نکل تو تے کافر بھی۔ سب سے پہلا کافر شیطان لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے کافر نہیں ہوا، اللہ کی عبادت سے انکار کر کے کافر نہیں ہوا، جی جگہ جگہ سجدے کیے ہیں اللہ کو۔ سب سے پہلا کافر کافر اس لیے ہے کہ نبی کی تعظیم کا انکار کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی ڈیٹیل سے فتویٰ لکھا، سب سے پہلا کافر کافر اس لیے ہے کہ اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا۔ تو جو آج بھی نبی کی تعظیم کا انکار کرے، آج بھی وہ شیطان کا ہی ہے، شیطان کی لائن ہے جی، وہ ایمان والا نہیں۔ حضرت آدم آئے، شیطان کے سارے ارادے توڑ کے رکھ دیے، شیطانی قوتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ جب فرعون نے اپنی حکومت اور کا دبدبہ قائم کیا تو اس وقت خدائی کا اعلان فرعون نے کیا کہ میں خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ آئے، دریائے نیل میں غرق کر کے فرعون کے سارے ارادے توڑ کے رکھ دیے، اور جب شر کی قوتیں بڑھتی رہیں اللہ اپنے نبیوں کا انتخاب کرتا رہا، اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے جناب والا نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو بھیجا، ارے قوم عاد حسن کے لیے جناب پاگل ہونا شروع ہوگی، اپنے ایمان خراب کرنا شروع ہوگی۔ اللہ نے حضرت یوسف کو بھیجا، ارے جب یہ شر کی قوتیں شیطانی قوتیں آتی گئیں اللہ اپنے نبیوں کا انتخاب کرتا گیا، اور جب ابو جہل ابو لہب جیسی شیطانی طاقتیں عرب کے اندر آئیں تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بھیجا، اور جب مصطفیٰ کریم آئے نبوت کے دروازے بند ہو گئے، پھر اللہ نے اپنے ولیوں کا انتخاب کیا۔ جب منکرین زکوٰۃ آئے خلافت راشدہ کا انکار کرنے لگے تو اللہ نے ابو بکر کے صدیق کے ذریعے ان کے ارادے توڑ دیے، ارے مجوسی آئے اللہ نے عمر فاروق کے ذریعے ان کے ارادے ختم کر دیے، ارے جب
بلوائیوں نے اپنا فتنہ پھیلانا شروع کیا اور حضرت عثمان غنی نے اپنی ذہانت کے ذریعے اپنی جان دے کے اس فتنے کو ختم کیا. اور جیسے جیسے فتنے آئے, یزید جیسا فتنہ آیا تو اللہ نے امام حسین کے ذریعے اس فتنے کو ختم کیا. جیسے جیسے فتنے آتے گئے اللہ اپنے پیاروں کا انتخاب کرتا گیا. اب ہمارے وہم میں یہ بات نہیں تھی, ہمارے خیال میں بات نہیں تھی. ہم یہ سمجھتے تھے او فرعون ہے نا خدا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, اور نمرود ہے نا حکومت کے لیے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے, ابو جہل ہے نا وہ جی بت پرستی کے شرک وچ مبتلا ہو سکتا ہے, لوگ ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے تھے جی کر سکتا ہے. وہ جی وہ یزید تھا نا اقتدار کے نشے میں آ کے امام حسین کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے. مگر ہمارے وہم اور خیال میں یہ بات نہیں تھی. سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی عالم دین بھی ہو, کوئی شیخ الحدیث بھی ہو, کوئی شیخ التفسیر بھی ہو, کوئی شیخ الاسلام کہلانے والا اور جناب حکیم الامت بننے والا, نمازیں بھی پڑھے, حج بھی کرے, روزے بھی رکھے, زکاتیں بھی دے اور دعوی حنفیت بھی کرے, مگر اس کے باوجود نبی کی ذات پہ ایسے ایسے حملے کرے. کوئی کلمہ پڑھ کے کہے جناب وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھا, کوئی حضور کے علم کے بھونکے, کوئی کہے جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, کوئی کہتا ہے جناب نبی کو نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی, کوئی کہنے لگا جناب معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی ہو گئے. جب یہ حملے ہونے لگے, جب کہا جانے لگا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے, ختم نبوت پہ حملے ہونے لگے, نبی کے بعد جب کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم سے سارے فتنوں کو کاٹ کے رکھ دیا. ان گستاخوں کو, سارے فتنوں کو, ہر طرف سے بڑے بڑے جب حملے ہوئے نا, بڑے بڑے علماء بے بس ہوتے ہوئے نظر آئے, کیونکہ ایک عد فتنہ ہوتا تو مقابلہ کرتے. آج بھی وہ وقت آ چکا ہے, ہر طرف فتنے ہیں, ایمان اپنا محفوظ کرنا مشکل ہو چکا ہے. یوٹیوب کھولیں, فیس بک کھولیں, فتنے ہی فتنے ہیں, ہر طرف فتنے. ایک فتنہ ہوتا تو مقابلہ کرتے, ہر طرف مصطفیٰ کے گستاخ فتنہ پھیلانے لگے. اس وقت بریلی کی زمین پہ اللہ نے امام احمد رضا خان کو بھیجا, جس نے بریلی میں رہ کے داتا علی اجمیری کی عظمت بتائی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عزت بتائی, جس میں بریلی کے اندر رہ کے غوث اعظم کی شان بتائی, جس نے اپنے قلم سے ہر فتنے کو کاٹ کے رکھ دیا. ہم اسے امام احمد رضا خان کہتے ہیں. یہ محدث بننا اتنا مشکل نہیں, مفسر بننا, مقرر بننا, انجینئر بننا اتنا مشکل نہیں, ڈاکٹر یا عالم بننا اتنا مشکل نہیں, مگر احمد رضا بننا بڑا مشکل ہے. کیونکہ احمد رضا عشق رسول میں ڈوب کر اپنے وجود کو مٹا کر ایک نظریہ بن گئے. تو پھر ہر عاشق کے اندر احمد رضا ہے, جس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہو, حدیث کا علم ہو, توجہ کرنا, صحیح غلط کی پہچان بھی ہو, اصول فقہ بھی ہو, دین کی بلندی بھی ہو, روایات کا علم بھی ہو, مفکرین کی آراء بھی ہو, اجتہادی صلاحیت بھی ہو, استنباطی قوت بھی ہو, استخراجی قوت بھی ہو, فہم قرآن بھی ہو, فہم حدیث بھی ہو, محققانہ صلاحیت بھی ہو, علم منطق بھی ہو, عشق رسول بھی ہو, عشق صحابہ بھی ہو, مودت اہل بیت بھی ہو, احترام سادات بھی ہو, آل رسول پہ مر مٹنے کا حوصلہ, جب یہ سارے جمع ہو جائیں تو پھر بنتا ہے احمد رضا. جی یہ سارے جمع, ایک عمر کی بھی حد ہوتی ہے, لیکن جو 13 سال کی عمر میں, 13 سال کے بچے ہوں گے نا, 13 سال کی عمر میں مفتی اعظم ہو, فقیہ اعظم ہو, حدیث کا علم ہو, تفسیر کا علم ہو, معرفت سے واقف ہو, مکمل اور معتبر عالم دین ہو, جس کے منہ پہ شریعت بولے, جس کا قلم شریعت کا قلم ہو, وہ احمد رضا. 13 سال کی عمر میں. اب جس کے دل میں ابو بکر صدیق ہوں گے اس کے دل میں منکر زکوٰۃ نہیں آ سکتا.
جس کے دل میں عمر فاروق ہوں گے ان کے دل میں مجوسی نہیں آ سکتے، جن کے دل میں عثمان غنی ہوں گے اس کے دل میں بلوائی نہیں آ سکتے، جس کے دل میں امام حسین ہوں گے اس کے دل میں یزید نہیں آ سکتا، اور جس کے دل میں امام احمد رضا ہوں گے اس کے دل میں کوئی بد مذہب بد عقیدہ نہیں آ سکتا، بد مذہب نہیں آ سکتا۔ کسی ایک فتنے سے لڑنا علماء کا کام ہے، مگر سارے فتنوں سے لڑنا امام احمد رضا کا کام ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، کیونکہ تقریر کافی ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، آج بھی وقت ہے۔ آج جو فتنے ہیں ان سے بچ جاؤ، اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں لکھی ہیں ان پہ آج بھی عمل کر لیں، وہ پڑھ لیں، مکمل قرآن اور حدیث کی جو ہے روشنی کے اندر سب کچھ لکھا ہے۔ آج ہمدہ پتہ کی ہے، کوئی مائی جا کے درباراں کے سجدے کر دی ہوندی نے تے الزام کیا ہوندا ہے اے بریلویاں دا کام، یہ گل ہے، اے بریلوی کر رہے نہیں نا مزار تے کسے متھا ٹکے ہے، اے بریلوی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بریلوی کر رہے ہیں، کیا واقعی بریلوی کر رہے ہیں؟ یہ تو جہالت ہیں جو کر رہے ہیں، وہ بھی تو جو فتویٰ لگا رہے ہیں وہ بھی جاہل ہے۔ بریلوی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بریلوی نے جو سجدہ کرے جا کے مزار میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری اس کے اندر ایک تحقیق لکھی ہے، فتویٰ لکھا فتاوی رضویہ کے اندر، جلد نمبر 9 کے اندر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا جب کوئی مزار پہ جائے تو 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، مزار کو چومنا بھی اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، میں 4 ہاتھ دور کھلوے، 4 ہاتھ، تو پھر اتنے فاتحہ پڑھے، سورت اخلاص پڑھے، باقی جو بھی پھر تو وظائف کرنے نہ پڑھے، وقت ہوئے سورت یاسین پڑھے، پھر پڑھ کے اللہ کو دعا منگے، اور جو کچھ پڑھے ہے وہ صاحب مزار میں اسال کا۔ یہ طریقہ بریلویوں کا ہے کیونکہ بریلویوں کے امام نے لکھا ہے۔ سجدے کرنا یہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر ایسی صفحے پہ ساتھ ہی لکھا ہے، فرمایا مزار کو تعظیماً بھی سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کسی نے عبادت سمجھ کے کر دیا، ویسے مسلمان تو وہ کرتے نہیں ہیں، تو وہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے۔ یہ بریلویوں کے امام کا فتویٰ ہے، بریلیوں کے امام کا، جے پھر اینا چیزاں بندہ کوئی لیبل بریلیاں دا لائے جناب بریلوی کر رہے ہیں۔ بریلویوں کی کتابوں میں تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ مزار کو چومنا بھی نہیں، 4 ہاتھ دور کھلونا ہے، 4 ہاتھ، فاتحہ وغیرہ پڑھنی ہے، دعا رب کو منگنی ہے۔ جی ہم اہل سنت نے تو یہ لکھا ہے، تو جو یہ کرتے ہیں وہ تو بریلوی نہ ہوئے، جی وہ بریلوی کتوں ہو گئے جڑے سجدے کر دیں جی، ان کا تو بریلویوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، بریلوی کی باغ کا علم نہیں ان کو، جڑے بڑیاں بڑیاں زلفاں رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرام ہے، فتاوی رضویہ دے اندر حرام ہے، مشابت عورتوں جیسی، پھر وہ بریلوی کتوں ہو گئے جناب جڑے 2 نمبر پیر بڑے بڑے بال رکھے اور عورتوں کی طرح، وہ بریلوی تو نہیں، بریلوی کو پتہ ہی نہیں، اسے مسئلہ ہی نہیں پتہ بریلوی کو، امام اہل سنت نے مسئلہ کیا لکھا ہو جی۔ اعلیٰ حضرت کے مرشد کے پوتے جو گدی نشین تھے وقت کے، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے نا، کیونکہ اتنے صاحب علم نہیں تھے، وہ 2 انگوٹھیاں پائیں نا، 2 چھاپا پائیں نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک مینوں دے دے، لوا لے، لوا لے، مسئلہ اس وقت نہیں دسیا، بعد جو چلے گئے، بعد وچ ہاتھ لکھیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے شہزادے تسی اس وقت گدی نشین ہو، مصطفیٰ دی شریعت 2 انگوٹھیاں پانا مرد واسطے حرام نے، تو اگر تسی یہ کرو گے تو پھر باقی عوام دا کیا حال ہوئے گا۔ یعنی اپنے مرشد خانے تھے، اتنے بھی نہیں مڑے، لیکن ادب اتنا ملحوظ رکھیا کہ اس وقت نہیں آکھیا، کیونکہ بندے ہی بےزتی نہ، اس وقت مانگ لی انگوٹھی کہ حضور مجھے تحفہ دے، بعد میں ہاتھ لکھ کے مسئلہ شرعی لکھ کے کیا دیا، نیچے لکھ دی یہ انگوٹھی بھی آپ کی، میں نہیں رکھنا چاہتا، میں تو پہنتا ہی نہیں ایسی انگوٹھی،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ایک بندہ آیا بیٹی دی شادی کرنی ہے کہ جناب اخراجات نہیں دعا کرو. فاضل بریلوی کہنے لگے کہ سنت کے مطابق کیوں نہیں کرتا؟ جو نکاح ہے سنت کی، نہ جہیز کی ٹینشن نہ یہ مسئلے یہ سارے اگر سنت کے مطابق کر لے.